تصور کریں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بچے پاس کھیل رہے ہیں اور اچانک آسمان سے آگ کی بارش ہو جاتی ہے۔ وہ آگ جو پانی سے نہیں بجھتی، جو آکسیجن جب تک باقی ہو جلتی رہتی ہے، جو ہڈیوں تک پہنچ کر بھی رکتی نہیں۔ یہ کوئی قیامت کا منظر نہیں بتا رہا، یہ آج کے لبنان کی حقیقت ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے 3 مارچ کو جنوبی لبنان کے آبادی والے علاقے یومر میں رہائشی عمارتوں کے اوپر سفید فاسفورس کے گولے داغے، جس سے کم از کم 2 گھر آگ کی لپیٹ میں آ گئے، اور پوری دنیا میں بس ایک رپورٹ آئی، چند سرخیاں لگی اور پھر سب کچھ معمول کی طرح چلنے لگا۔ سفید فاسفورس، جسے انگریزی میں وائٹ فاسفورس کہتے ہیں، ایک کیمیائی مرکب ہے جو ہوا سے رابطے میں آتے ہیں، خود بخود آگ پکڑ لیتا ہے۔ یہ 815 ڈگری سینٹی گریڈ تک جل سکتا ہے، یعنی وہ درجہ حرارت جس پر لوہا بھی پگھلنے لگتا ہے۔ اس کی سب سے خوفناک خاصیت یہ ہے کہ جب تک اسے آکسیجن سے بالکل محروم نہ کر دیا جائے نا، یا یہ خود ختم نہ ہو جائے، یہ جلتا رہتا ہے۔ اگر یہ انسانی جسم پر گرے تو سکن اور گوشت کو جلاتا ہوا ہڈیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پانی ڈالنے سے یہ عارضی طور پر بجھتا ہے، لیکن جیسے ہی آکسیجن ملے دوبارہ بڑک اٹھتا ہے۔ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اکثر متاثرہ حصہ کاٹنا پڑتا ہے، جو بچ جائے انہیں زندگی بھر کی معذوری اور جلسی ہوئی یادیں ملتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہتھیار غیر قانونی ہے؟ جواب اتنا سادہ نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی قانون وائٹ فاسفورس کو سموک سکرین بنانے یا دشمن کو خوف زدہ کرنے کے لیے فوجی علاقوں میں استعمال کی اجازت دیتا ہے، لیکن آبادی والے علاقے میں اس کا استعمال 1980 کے پروٹوکول 3 کے تحت انسانی قانون کی صریح خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ لازمی طور پر شہریوں کو نشانہ بناتا ہے، جان بوجھ کر نہ بھی ہو تو بھی۔ اس ہتھیار کا ماضی خون آلود ہے۔ جنگ عظیم میں برطانوی اور امریکی فوجوں نے ڈریسڈن اور ہیمبرگ جیسے جرمن شہروں پر سفید فاسفورس بم گرائے۔ ڈریسڈن میں فروری 1945 میں ہونے والی بمباری میں یہ ہتھیار شہر کو ایک شعلے میں تبدیل کرنے میں استعمال ہوا، جہاں تخمینوں کے مطابق 25,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ ویتنام جنگ میں امریکہ نے اسے بڑے پیمانے پر استعمال کیا اور ویتنامی بچوں کی جلسی ہوئی تصاویر دنیا بھر میں احتجاج کا سبب بنی۔ 2004 میں عراق کے شہر فلوجہ میں امریکی فوج نے وائٹ فاسفورس استعمال کیا اور عرصے تک اس سے انکار کرتی رہی۔ بعد میں فنی طور پر دوسرے ہتھیار کے طور پر اسے تسلیم کیا گیا۔ 2009 میں اسی اسرائیل نے غزہ میں اقوام متحدہ کی عمارتوں اور ہسپتالوں کے قریب وائٹ فاسفورس استعمال کی، جس پر عالمی تحقیقات ہوئی اور اسرائیل پر شدید تنقید ہوئی۔ لبنان میں آج جو ہو رہا ہے وہ صرف ایک فوجی تنازع کی کہانی نہیں، یہ انسانیت کی بار بار ہونے والی اس ناکامی کی کہانی ہے جس میں طاقتور ممالک قوانین بناتے ہیں، پھر خود توڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی توڑنے دیتے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اب تک 394 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 83 بچے اور 42 خواتین شامل ہیں۔ 1000 سے زائد زخمی ہیں اور 4.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے تصاویر اور ویڈیوز کی جیو لوکیشن کے ذریعے تصدیق کی ہے کہ توپ خانے کے ذریعے رہائشی علاقوں کے اوپر وائٹ فاسفورس کے گولے داغے گئے۔ تنظیم نے امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سمیت اسرائیل کے تمام اتحادی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اسلحے کی فراہمی بند کر دے اور تحقیقات کرائیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب تک طاقتور ممالک کے اتحادی جنگی جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں تو تحقیقات محض ایک لفظ بن کر رہ جاتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وائٹ فاسفورس قانوناً درست ہے یا غلط، اصل سوال یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان دنیا میں کس گوشے میں جب ایک ماں کا بچہ زندہ جل رہا ہو، اس وقت کتنی دیر خاموشی رہ سکتی ہے؟ جب تک ہم صرف خبریں پڑھ کر آگے سوائپ کرتے رہیں گے، دنیا کے طاقتور ممالک یقین کرتے رہیں گے کہ انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں، خاص طور پر جب وہ جانیں فلسطینی یا لبنانی ہو۔